محبت کرنے والے بندے وہ عام سا بندہ ہوگا، وہ ابھی یہاں بھی ہوگا اور ابھی قیامت تک آنے والوں میں بھی ہوگا اور ماضی میں بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مگر ذرا دیکھیں ان محبت کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اگر محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے تو جن سے محبت کروائی جا رہی ہے یا جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس وقت یہ میرے حبیب علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ روایت راوی مولا علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو تھاما۔ کن کے ہاتھوں کو تھاما؟ امام حسن علیہ السلام۔ اب یہ ذہن نشین رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، قریب امام حسن علیہ السلام 8 سال کے اور امام حسین علیہ السلام قریب 7 سال۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ نقطہ بڑے کام ہے، اور یہاں سے محبت اور عبادت کا فرق آپ کو سمجھ آئے کہ امام حسن علیہ السلام بھی ابھی بچے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ابھی بچے ہیں۔ تو حضور نے ان کے ہاتھ کو تھاما اور تھام کر میرے آقا تشریف لائے، اور میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی واحب هذین، یعنی حسن و حسین واباہما وامہما کان فی درجۃ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاہ ستہ میں یہ حدیث جامع ترمذی، حضور علیہ السلام نے حسن اور حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ کو تھام کر میرے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کی۔ کب؟ ابھی جب بچے ہیں، ابھی جب بچپن میں ہیں، ان دو سے محبت کی، اور جنہوں نے ان کے بابا سے محبت کی، ان کے بابا سے محبت کی یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان کی والدہ یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ سے محبت کی، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں۔ یہ اصل نقطہ اس میں کانا مائی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ، حضور کے ساتھ ہونا یہ بڑی بات تھی، یہ بڑی بات تھی۔ مگر اگلی بات فرمائی کہا کہ میرے درجے میں۔ اب ذرا چشمے تصور سے سوچے نا حضور کا درجہ کیا ہوگا، اور قیامت والے دن میرے حبیب کس مقام پر فائز ہوں گے۔ اچھا یہ نقطہ ذہن نشین ہے، جنت کی ابھی بات نہیں فرما رہے، ابھی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم قیامت کے دن۔ تو ابھی تو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ابھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی، ابھی تو میزان سجا ہوگا، تو قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا، میرے آقا کس درجے پر ہوگا، اس کی ذرا جھلک تو دیکھیں۔ یہ کل سرات ہے، یہاں امتیوں نے گزرنا ہے، گنہگاروں نے گزرنا ہے، میرے حبیب علیہ السلام وہاں پہنچے گے۔ یہ حدیث کا نچوڑ بتا ہے، آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضور اس مقام پر۔ تو جو ان 5 سے محبت کرنے والا ہے، ان 5 تن پاک سے محبت کرنے والا ہے، ان 5 نفوس قدسیہ سے محبت کرنے والا ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ایسے نہیں محسوس ہو رہا محبین اہل بیت، محبین 5 تن پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوں گے، جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں محبین بھی ہوں گے، جہاں مصطفیٰ علیہ السلام وہاں آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، وہاں مولا علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرنے والے،
وہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے، وہاں امام حسن علیہ السلام سے محبت کرنے والے، وہاں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور کے ساتھ۔ اب میرے حبیب علیہ السلام مقام محمود پر اللہ کی بارگاہ میں تعریف فرما رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تو یوں نہیں لگتا کہ ادھر حضور علیہ السلام جو اللہ کی تعریف میں جملے ادا کریں گے، جو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، پیچھے یہ غلاموں کا دستہ، محبت کرنے والوں کا یہ گروہ، یہ بھی آقا کے پیچھے اللہ کی ویسی ہی حمد کر رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ سے سنتا جا رہا ہوگا، ادھر یہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حوض کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے، اور میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام قیامت کے دن وہاں جام کوثر لٹا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے، پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے، یہ بھی تو پھر حضور کے ساتھ ہوں گے نا۔ تو میرے آقا جہاں جام پلا رہے ہوں گے، وہاں کہیں گے آپ بھی پلائیے نا، آپ بھی پلائیے نا، آپ بھی پلائیے نا، آپ بھی ساتھ جو ہوں گے۔ اور میرے آقا مقام شفاعت پر ہوں گے، تو شفاعت کا دروازہ قیامت کے دن میرے حبیب علیہ السلام کھولیں گے، جب کوئی بول نہیں پائے گا، جب کوئی نبی، رسول، مرسل آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک رب کی بارگاہ میں جانے کی جرات نہیں کر رہا ہوگا کہ اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر گھبرا جائے گا، تب باب شفاعت، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، اس کا دروازہ تب میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کھولیں گے، اور رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائیں گے، اور ایسی حمد، ایسی تعریف وہاں بیان کریں گے، نہ کسی کانوں نے سنی ہوگی، نہ کسی زبان پر آئی ہوگی۔ یوں لگتا نہیں آقا کو سجدے میں جاتا دیکھ کر حضور کے پیچھے غلام بھی سجدے میں رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ تب میرے حبیب ان سے بھی کہیں گے، جب حضور شفاعت کریں گے تو میرے حبیب کہیں گے نا تم بھی تو ہم سے محبت کرتے تھے، بتاؤ نا اب کن کی شفاعت کرنی ہے؟ تم نے بھی تو دنیا میں قرآن حفظ کر رکھا تھا، بتاؤ نا اب کن کی شفاعت کرنی ہے؟ تم بھی تو میرے دین کی خدمت کرتے تھے، بولو نا اب کن کی شفاعت کرنی ہے؟ تم بھی تو انسانیت کی خیرخواہی کرتے تھے، بولو نا اب کن کی شفاعت کرنی ہے؟ مجھ سے محبت کرنے والوں، انسانیت کی خدمت کرنے والوں، آؤ نا بولو آج کن کی شفاعت کرنی ہے؟ تو اب دیکھیں کہ ابھی آقا کا مقام اور مرتبہ کہاں، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کہاں، مگر جو ان سے محبت کر بیٹھے، جو ان سے محبت کر بیٹھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنی وسعت کا مظاہرہ فرمایا، کہا کہ مجھ سے محبت کرنے والے اور اہل بیت اطہار میں سے ان پنجتن پاک سے محبت کرنے والے قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ محبت یہ وہ چیز ہے، دیکھیں عبادت کنفرمیشن نہیں آپ دے سکتے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اللہ کی رحمت سے ہم امید لگاتے ہیں کہ مولا ہماری بندگیوں کو، عبادات کو قبول فرمائے گا، مگر یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ کہا کہ تم جن سے محبت کر رہے ہو تمہارا تو اپنا یہ مقام ہوگا کہ تم تو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ دیکھیں کس مقام پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ دل جس جو دل صاف ہوگا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا عشق، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کا ادب اور صالحین کے ساتھ تمسک کی کیفیات موجود ہوگی، تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے، اگرچہ گناہگار بھی ہوں گے مگر ان کی نیکیاں یہ بھی موجود ہوں گی، مگر یہ جو انہوں نے محبت کرنی ہوگی اللہ سے، اللہ کے محبوب سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، صالحین سے، یہ محبت ان کی نیکیوں کو ایسے ڈیلیٹ کرتی چلی جائے گی اور انہیں اتنا پاک اور صاف کر دیا جائے گا کہ انہیں مصطفیٰ کے پیچھے آقا کے ساتھ ساتھ جگہ عطا کرنا۔
اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اس پر فائز ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب